وہ کہنے لگا آپ اتنے بڑے امام ہیں تو اس سوال کا جواب نہیں آتا. فرمانے لگے اگر مجھے ہر سوال کا جواب آتا پھر تو میں خدا ہوتا. مجھے ہر سوال کا جواب نہیں آتا, مجھے تو اتنا آتا ہے جتنا میرے رب نے مجھے عطا کر دیا ہے. اپنی نظر اللہ پہ رکھیں, نکل آئیں اس معمے سے باہر کہ میں کوئی بلا ہوں, مجھے بڑا پتہ ہے, میرے پاس 6 ڈگریاں ہیں, مجھے 10 جگہ پہ تدریس کا شغف حاصل ہے, اس سے نکلیں باہر. قرآن مجید دیکھیے گا اللہ تعالیٰ نے ارادہ قدرت فرمایا کہ میں حضرت آدم کو بناؤں گا. پھر بنانے کے بعد فرمایا فرشتوں سجدہ کرو آدم کو. سب نے سجدہ کیا الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین. سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے, اس نے انکار بھی کیا, تکبر بھی کیا اور کافروں میں سے ہو گیا. تو یہ جب اللہ تعالیٰ نے سجدہ کرایا تو کیسے کرایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نا حضرت آدم کو علم سکھایا خود. وعلم آدم الاسماء کلہا. خود اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے جناب آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھائے, سب اشیاء کے نام سکھائے. تو وہ چیزیں پھر میں نے نا, اللہ فرماتے ہیں میں نے فرشتوں پہ پیش کی, میں نے کہا کہ بتاؤ ان کے نام کیا ہے. تو فرشتوں نے جو جواب دیا وہ سمجھنے والا ہے. اللہ نے چونکہ خود علم سکھایا تھا حضرت آدم کو, جناب آدم سکھایا تھا, لیکن فرشتوں کو نہیں سکھایا تھا. تو اللہ کریم نے فرمایا فرشتوں اب یہ بتاؤ ان چیزوں کے نام کیا ہیں. تو فرشتے کیا کہتے ہیں؟ فرشتے عرض کرتے ہیں قالوا سبحانک لا علم لنا. آپ کبھی یقین کریں اس چیز کی لذت لیں تو مزہ آ جائے. کہا قالوا سبحانک, کہنے لگے تو پاک ہے. قالوا سبحانک, کہنے لگے تو بھئی آدم علیہ السلام کو نام سکھا لیے, پھر فرشتوں کے سامنے وہ چیزیں پیش کر کے کہا ان چیزوں کے نام بتاؤ. تو فرشتے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں قالوا سبحانک, تو پاک ہے, لا علم لنا, ہمارے پاس کوئی علم نہیں, الا ما علمتنا, ہمیں تو اتنا پتہ ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا دیا. ہمیں تو اتنا پتہ ہے جتنا تو نے ہمیں, لا علم لنا, ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے, اتنا ہی پتہ ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا دیا ہے, اس سے زیادہ ہمارے پاس علم. اور یہ کیوں تو نے ہمیں جتنا سکھایا اتنا پتہ ہے. فرشتے یہ نہیں کہتے یا اللہ تو زیادہ سکھا, آدم کو دیا تو ہمیں بھی دے, یہ نہیں فرمایا. فرمایا انکا انت العلیم الحکیم, اے اللہ تو علم والا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے, تجھے پتہ ہے کس کو کتنا دینا ہے. جتنا تو نے مناسب سمجھا جناب آدم کو دیا, اور جتنا تو نے بہتر سمجھا وہ تو نے ہمیں عطا فرمایا. تو اگر آپ کے پاس علم ہے, کہیں نالج ہے, اس کو اللہ کی عطا سمجھے. ہمارے ہاں بہت سارے لوگ بن کے بیٹھ جاتے ہیں. میں اکثر کہتا ہوں کہ پھر وہ دعوے کرتے ہیں میرے علاقے والے جاہل ہیں, میرے شہر والے جاہل ہیں, میرے خاندان والے پڑھے نہیں. یہ آپ کا دعویٰ ہے, یہ آپ کو خراب کر دے گا. ہم نے بہت سارے ایسے لوگ دیکھے جو بہت بڑے عالم تھے, لیکن اللہ جب لینے پہ آیا تو عقل ہی لے گیا, شعور ہی چلا گیا, حافظے ختم ہو گئے. آپ دیکھتے ہیں بڑھاپے میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ میرا نام کیا ہے, میں کہاں ہوں, مجھے کدھر جانا ہے. تو اس وقت سے اللہ کی پناہ مانگیں اور اپنی نظر اپنے رب کریم کی جانب رکھیں, اللہ کی جانب اپنی نظر کو مبذول رکھیں. دوسری بات, علم کے بعد ایک چیز آتی ہے جس کا نام ہے ہدایت, جس کا نام ہے تقوی, جس کا نام ہے پرہیزگاری, جس کا نام ہے عمل, عبادت, ریاضت. یہ بھی اسی وقت ہی نصیب ہوتی ہے جب میرا رب کریم نصیب فرما دیتا ہے. ہم نے نا نیکی کا اپنا اپنا سٹیٹس بنا لیا ہے, اپنا اپنا معیار بنا لیا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جناب مسجد میں سیمٹ کا توڑا دینے سے بہتر ہے کسی غریب کو آٹے کا تھیلا دے دو. اب اس نے اپنا مزاج بنا لیا نا نیکی کا, اس نے اپنا سٹیٹس بنا لیا. میرا یہ سوال ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مدینہ شریف آئے تھے تو حضور نے سب سے پہلے غریبوں میں آٹا تقسیم کیا تھا کہ سب سے پہلے مسجد بنائی تھی؟ کیا عجیب لوگوں کا رنگ ہے, اپنی مرضی کی ہدایت, اپنی مرضی کا تقوی, اپنی مرضی کا معیار. مسجد کوئی بڑا چھوٹا خطیب بھی میری طرح کا ہو نا, تو وہ مسجد میں بیٹھ کے جب نبی پاک کی بات کرتا ہے تو کہتا ہے میرے رسول پاک غریبوں کا سہارا بن کے آئے. وہ غریبوں کی بات کرتا ہے, مسکینوں کی, لاچاروں کی, کمزوروں کی بات. تو مسجد ہی تو وہ ادارہ ہے جہاں سے غریبوں کی بات ہو رہی. تو اب لوگوں نے غریب کو اور مسجد کو لڑانا شروع کر دیا, اس کو لڑاؤ,
کہ مسجد میں پیسے دینے سے بہتر ہے آپ غریب کو آٹے کا تھیلا دے دیں. آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ مسجد میں بھی آپ توڑا دیں ایک سیمٹ کا اور ساتھ غریب کو بھی خدمت کریں؟ یہ کیوں نہیں تقویٰ؟ اپنی اپنی مرضی کا مزاج، اپنی اپنی. کچھ لوگ کہتے ہیں چھوڑو جی، ساری زندگی انسان نماز پڑھتا رہے اور پھر گالیاں بھی دیتا رہے، بندہ داڑھی بھی رکھ لے اور جھوٹ بولنا بھی نہ چھوڑے. تو یہ آپ نے اپنے پاس سے تقوی کا معیار بنایا. گالی دینے کا گناہ ہے اور داڑھی رکھنے کا ثواب ہے. تو اگر آپ داڑھی رکھے ہوئے ہیں اور آپ کوئی غلطی کر رہے ہیں تو اس سے آپ کی داڑھی کا ثواب ختم. اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے میری بات. آپ کوئی غلطی کر رہے ہیں، داڑھی کا ثواب اس سے ختم، وہ اپنی جگہ پہ قائم ہے چیز. اپنی مرضی کا کیوں تقوی کا معیار بناتے ہیں؟ تقوی کا مزاج اپنی مرضی کا نہ بناؤ. اللہ کی بارگاہ سے دعا مانگو کہ یا اللہ ہمیں ہدایت کا نور عطا فرما. اللہ تو ہمیں رستہ دکھا، تو بتا کہ ہدایت کیا ہے. تو رب فرماتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ مومنوں کا مددگار ہے. یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ انہیں اندھیروں سے نکالتا ہے اور نور کی طرف روشنی عطا فرماتا ہے. اندھیروں سے نور کی طرف اللہ لاتا ہے. اللہ ولی، اللہ مومنوں کا ولی ہے، وہ انہیں اندھیروں سے نور کی طرف نکالتا ہے. ہدایت ہمیشہ اللہ کی طرف سے سمجھے. جب وہ نماز کی توفیق دیتا ہے تو اپنے فضل سے دیتا ہے، جب وہ ذکر کی توفیق دیتا ہے تو اپنے فضل سے. ہم سمجھتے ہو جی فلانا نہیں پڑھ رہا بڑا بیوقوف ہے، فلانا نہیں پڑھ رہا، تو تم کیا اپنی عقل کے زور پہ پڑھ رہا ہے؟ میں جی اللہ کے فضل سے 2 سپارے پڑھتا ہوں، تو کس پہ احسان کرتے تو 2 سپارے پڑھ کے رویا کر کہ اگر مالک تو بڑا قریب نہیں. بڑے لوگ ہیں جن کو پورا قرآن حفظ ہے پر انہیں پڑھنے کی توفیق نہیں، تو انہیں فضل کیا اور مجھے توفیق دے دی ہے پڑھنے. رویا کر، پڑھ کے رویا کر. راتی ساری کر کر زاری، وہ نیند اکھاں تھی توندے تے فجرے اوہی گناہگار کہاون سب تو نیوے ہوندے. مہربانی کریں، ڈریں، نیکی کریں تو پھر ڈریں، پھر احساس پیدا کریں، پھر اپنے اندر وہ کمزوری لائیں کہ توبہ توبہ مجھے تو پتہ ہی نہیں، تو جانتا ہی نہیں. حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ ایک شخص کہتا میں نے نماز پڑھی تو عشاء کی نماز تھی. یہ جو لوگ بڑے ہوتے ہیں نا، جن کے پیار کرنے والے بڑے ہوتے ہیں، ان کے گرد خوف بھی بڑا ہی ہوتا ہے، انہیں بڑا ڈر لگتا ہے، بڑی بعض اوقات آزمائش ہوتی ہے ان کی. عشاء کی نماز کہتے پڑھی تو امام صاحب نے نا عشاء کی نماز میں تلاوت کی آیتیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. فرمایا جو ذرہ برابر خیر کرے گا وہ بھی قیامت میں دیکھے گا، اور جو ذرہ برابر شر کرے گا وہ بھی قیامت میں اس شر کو دیکھے گا، اس کے سامنے آئے گا. تو وہ شخص کہتا ہے کہ سارے لوگ نماز پڑھ کے چلے گئے تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی داڑھی پکڑی، رو رہے ہیں. کہتے ہیں وہ ذرہ برابر نیکی کا بدلہ دینے والے، وہ ذرہ برابر شر پہ سزا دینے والے میری سفید داڑھی کو دیکھ. مالک میرے ذرے ذرے سامنے نہ لانا. لوگ تو میری بڑی قدر کرتے ہیں دنیا، میں تو بڑا پہچانا جاتا ہوں، لوگ تو میری راہوں میں پھول لیے کھڑے ہوتے ہیں، مجھے بڑا نوازتے ہیں. قیامت میں رسوا نہ کر دینا، میرے لیے مشکل ہو جائے گی. وہ کہتے ہیں میں نے امام صاحب کا درد دیکھا، مجھے کوئی کام تھا تو میں چلا گیا. میں نے کہا کہ وہ اس وقت اللہ کے حضور حاضر ہیں تو میں دوبارہ آؤں گا. کہتے ہیں میں تہجد کا وقت آیا تو امام صاحب وہیں بیٹھے تھے اور ان کی داڑھی آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی اور زور سے داڑھی پکڑی ہوئی. کہنے لگے مالک رسوا نہ کر دیں، قیامت میں رسوا نہ کر دیں. یار جو ہدایت یافتہ لوگ تھے وہ تو ڈرے ہوئے تھے، وہ تو سہمے ہوئے تھے. وہ تو کہتے تھے یہ اس کا فضل نہیں، اس نے بلا لیا، یہ اس کا کرم نہیں. حضرت باعزید بستامی کسی کافر کو دیکھتے تو رو پڑتے، کہتے مالک تو کتنا قریب ہے، یہ بے ایمان رہ گیا، تو نے اپنے فضل سے مجھے اپنے نبی کا غلام بنا لیا. وہ رو پڑتے. یہاں تو لوگوں کا دعویٰ ہی بڑا ہے. نمازی اللہ خیر فرمائے وہ تو دوسروں کو گھورتا ہے، وہ کہتا ہے جنت کا میں مالک ہوں، کنجیاں میرے پاس ہیں، میں کسی اور کو گھسنے نہیں دوں گا. اور اگر 2-3 حج کر لے تو پھر تو وہ کہتا ہے کہ اب میرے سے پوچھ کے لوگ جنت میں جائیں گے معاذ اللہ. اور اگر وہ 2 4 5 7 دفعہ کوئی نفل پڑھ لے تو پھر وہ کہتا ہے چھوڑیں جی سارے لوگ بے عمل ہیں، میں اکیلا نیک ہوں. نہ ایسا کریں، اپنی توجہ اپنے رب پہ رکھیں، اپنی توجہ اپنے معین الملت والدین، عطائے رسول، ہند الولی، غریب نواز،
ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, हजरत ख्वाजा अजमेर, शाह अजमेर, वाली हिंदुस्तान। आखिरी उम्र में ना सारा दिन रोते गुजर जाता, सारी रात रोते गुजर जाते, जरा सी कोई बात करता तो रो पड़ते, आंखें आंसुओं से भरी रहती। कई दफा आपने भी परेशान हो जाते हैं ना कि यार तो एक बात की जान ही नहीं छोड़ रहा। तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन साहब बख्तियार काकी से लोगों ने कहा कि आप मुर्शद से बात करें, इतना भी तो नहीं ना रोना चाहिए। हर वक्त इसके आंसू की करिए, आशिक दा काम ही रोना तोना ते बिना रोयो नहीं मंजूरी। ये आशिक सदा ही रोंदा रहिंदा है, भावें वसल होवे ते भावें दूरी। हर वक्त रोने का क्या मतलब है? तो ख्वाजा कुतुब साहब कहते मैं करीब गया तो मैंने पैर दबाए, मैंने कहा सोनिया लोग तो कुछ भी नहीं करते, तूने तो कमाल कर दिया। 90 लाख आदमी मुसलमान कर दिया, दुनिया कुछ नहीं करती, तूने 50 साल सारी रात मुसल्ले पे बैठ के रब राजी किया। तू शहजादा था, हुजूर की औलाद था, लेकिन मोइनुद्दीन तेरा एक प्लाट भी नहीं, तूने तालिब इल्म पाले, उन्हें गरीबों को दिया, उन्हें नवाजा, कोई शय नहीं तेरे पास, हर चीज तूने। सारी रात रोते हो, सारा दिन रोते हो। तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन साहब कहते हैं मैंने जब अर्ज किया तो ख्वाजा साहब मुझे गले लगा लिया, चीख मार के रोए, कहने लगे कुतुबुद्दीन पुत्र दाढ़ी सफेद हो गई, जाने का वक्त आ गया, जो तूने नेकियां गिनवाई हैं वो हैं सही मेरे पास, पर यार की बारगाह में पेश करने के काबिल एक भी नहीं। तू बारगाह तो देख कितनी बड़ी है, रसूल करीम की बारगाह में पेश करने के काबिल इनमें से एक भी नहीं। तो आस्ताना देख कितना बड़ा है, क्या पेश करूंगा, क्या अर्ज करूंगा हुजूर की बारगाह में, किस तरह। वो यार जो बड़े थे वो तो डरे हुए थे, सहमे हुए थे, वो तो बड़ी आजमाइश में थे, लेकिन मेरा और आपका रट्टा 2 नमाजें पढ़ के 6 नमाजों का दावा करना और लंबी चौड़ी कहानियां बनाना और अपने मुंह से अपनी तारीफें करना, इससे थोड़ा बाहर आए। रिस्क भी मेरा अल्लाह ही देता है, इल्म भी अल्लाह देता है, रिस्क भी। बड़े बड़े फकीरों को मालदार होते देखा, बड़े बड़े मालदारों को फकीर होते देखा, बड़े बड़े। मेरे एक बड़ा सखी किस्म का सज्जन है, बड़ा प्यारा है, मैं उसे सखी मानता हूँ। मैंने अपनी परेशानियों के दिनों में भी उस शख्स को सखी देखा। एक दिन रात को मुझे टेलीफोन करके कहने लगा किधर हो? मैंने कहा मैं घर हूँ। नहीं अक्सर सफ़र में होते हो ना? तो मैंने कहा तबीयत कैसी है? ठीक है, बस हाल चाल पूछना था। मैंने समझाइए, मैंने कहा यार ये कोई मसला है, वरना रात के 2 बजे कोई हाल पूछने को फ़ोन तो नहीं ना करता, कोई मतलब ऐसा तो मसला नहीं ना। तो मैंने बैक कॉल की, मैंने कहा यार मेरी बात सुन, मसला क्या? कहने कुछ नहीं दिल कर रहा था। मैं कहा मेरी गल सुन, रहे असी 4-5 साल कट्ठे, मैं तेन जानना, असल बात कर। कहने लगा मकान भी बड़ा है, सारा कुछ ठीक है, पर वो बड़ा ही बेनियाज है। कुछ हालात इस किस्म के आ गए हैं कि लोगों को बताऊं भी तो लोग मानने को तैयार नहीं। ज़्यादा नहीं, मुझे ना थोड़े से पैसों की ज़रूरत है, कोई 15-20 हज़ार अगर मिल जाए, मेरी ज़रूरत। आप यकीन करें मैं रोता रहा सारी रात। मैंने कहा मेहरबाना तेरा किस तरह करांगे, इससे लेके ज़माना इस्तेमाल करता था, पर बेपरवाही वेख ना सज्जड़ दी, जिथे किसे दी पेश ना जावे, उन्हें ताजा वाले दर दर रोले ते मंगते तख्त बिठावे। सजना किसे नू कारा मिल दई, कोई काबे खाली आवे। वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, कहते तू दाएं बाएं ना जा, रिस्क तो तुझे मैं दूंगा, मैं हूं बेहतर रिस्क देने वाला। बड़े बड़े बादशाह, बड़े बड़े शहनशाह, बड़े बड़े लोग, हाथों में कासे, फकीरियां। उम्मे रबिया क्या करती थी, बड़ी नेक और साले खातून थी। वो कहती हैं कि मैं ना बड़े अमीर आदमी की बीवी थी, अपने शौहर के साथ छत पे बैठी थी, तो नीचे फकीर मांगने वाला आया, उसने बड़े दर्द से सदा की, तो मैंने अपने शौहर से कहा कुछ देने का, दफा कर, इन लोगों ने धंधा बनाया हुआ है। कहती मैं मेके से भी बड़ा माल लेके आई थी, मेरे माँ बाप बड़े अमीर थे, तो मैंने ना चोरी अपने खामद से नज़र बचा के बाथरूम जाने के बहाने गई और नीचे जाके 5 दिनार मैंने उस फकीर की हथेली पे रखे। कहते उसने 5 दिनार देखे, फिर मेरी तरफ देखा तो मैंने उसकी आंखों में आंसू चमकते देखे। कहने लगे बीबी रब तेरा भला करे, मैं 3 दिनों का भूखा हूँ। कि वो चला गया, मैं घर आ गई,
جب باہر آئی تو میرا شوہر کہنے لگا تو اتنی اب اتنی تو تیز ہو گئی ہے اور تو اتنی خود مختار ہو گئی ہے، میرے بغیر پوچھے مال خرچ کرے گی، جا تجھے 3 طلاقیں۔ کہتی میں بالدار اور وزادار باپ کی بیٹی تھی، طلاق لے کے گھر آئی تو میرا باپ ٹوٹ گیا، چارپائی پہ چلا گیا، اوہو یہ کیا بن گیا۔ کہتی بڑی تکلیف رہی۔ 1-2 سال کے بعد میرے ابا نے میری شادی کر دی۔ اب جس شوہر کے پاس گئی وہ بڑا نیک تھا، پرہیزگار تھا، اللہ نے بہترین صلہ دیا۔ کتنی چھت پہ بیٹھی تھی، دروازے پہ فقیر آیا، میں نے شوہر سے کہا کچھ دے دوں؟ کہنے لگا 5 نہ دینا، 15 دینا، 20 دینا، میں فقیر ہوں، میں نے فقر سے دولت دیکھی ہے، اسے خالی نہ لوٹانا۔ کہتی ہے کہ میں نیچے گئی اور جب میں نے اس کی طرف دینار بڑھائے تو میری چیخ نکلی، پیسے پھینک کے میں بے ہوش ہو کے گری۔ میرا شوہر نے آ کے اٹھایا، اندر لے گیا، پانی منہ پہ چھڑکا، کہنے لگا تجھے کیا ہوا؟ کہنے لگی یہ جو مانگنے آیا یہ میرا پہلا شوہر تھا، وہی تھا جو کہتا تھا کہ تو 5 دینار دے آئیے، جا تجھے 3 طلاقیں۔ پڑھو نا حدیث پاک، میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک بندہ گنجا تھا، گنجا، کوئی ترتیب آگے پیچھے ہو جائے تو مفہوم کے لحاظ سے، لیکن میں مفہوم اس کا واضح کرتا ہوں۔ ایک گنجا تھا، کوئی شے نہیں تھی، سر پہ بال بھی نہیں تھے، رویا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا، تجھے کیا چاہیے؟ تو کہنے لگا بال آ جائیں اور تھوڑا مال آ جائے۔ فرشتے نے ہاتھ پھیرا تو بال بھی آ گئے تو بکریاں بھی آ گئیں، لائنیں لگ گئیں، مال ہی مال ہو گئے۔ دوسرے کے پاس گیا، وہ کوڑا تھا، اس کو جا کے کہا کیا چاہیے؟ کہنے لگا شفا ہو جائے اور کچھ اللہ تعالیٰ آسانی کر دے۔ شفا بھی ہو گئی، گائیں بھی دے دی، بھینسیں بھی دے دی، مال ہی مال ہو گئی۔ پھر ایک کے پاس گیا، وہ اندھا تھا، تجھے کیا چاہیے؟ اس نے کہا آنکھیں ملنے اور کچھ ساتھ اللہ مال دے دے۔ اونٹ ہی اونٹ ہو گئے۔ جب بڑا نواز دیا تو پھر مالک نے امتحان لینے کا ارادہ کیا، یاری تیری سونا ہے پر آزمائشاں بھی تیریاں اگ، آزمائشاں تیریاں، صحیح کہہ رہا ہوں، آزمائشاں تیریاں، یاری تیری سونا ہے پر آزمائشاں تیریاں، یہ سونا پرکھیا جامدائی پہلو نال لگاں دے لگ۔ اللہ نے فرمایا آزمائش کرو۔ سب سے پہلے گنجے کے پاس آئے، اسے کہا اللہ کے رستے میں کچھ دیکھنے لگا، میرے خرچے ہی بڑے، دیکھو تو صحیح کتنی مشکل میں وقت گزارتا ہوں، حال ہی کوئی نہیں۔ تو اس نے کہا میں نے تو سنا ہے تو گنجا اور بھوکا ننگا تھا۔ کہنے لگا میں تو جدی پشتی رئیس اعظم ہوں، تجھے کس پاگل نے کہا ہے بھاگ جا؟ اس نے کہا اچھا جیسے تو تھا ویسے ہی ہو جائے۔ کھیت کھلیان اجڑ گئے، پھر سے گنجا ہو گیا۔ حضور علیہ السلام فرمانے لگے، پھر وہ اس کے پاس گیا جو کوڑا تھا، اسے کہا کچھ دے، کہنے لگا خرچے ہی بڑے۔ اب پوچھ لیں کسی امیر آدمی سے، کہے گا چکی کے نیچے ہاتھ ہے میرا، میرے سے زیادہ تو پریشان بندہ ہی کوئی نہیں، کیا بتاؤں آپ کو، اتنا ٹیکس ہے، اتنا جرمانہ ہے، فلانی شے، بڑا کچھ گنواتے ہیں لوگ۔ اس نے کہا میں نے تو سنا تو پہلے کوڑا تھا۔ اس نے کہا اچھا دوڑ جا، میں تو رئیس اعظم ہوں، دادا بھی پردادا بھی اور ساری نسل ہی۔ اس نے کہا اچھا جیسے تو تھا ویسے ہی ہو جائے۔ پھر وہ گیا اندھے کے پاس اور جا کے کہا اللہ کے نام پہ کچھ دے۔ تو کہنے لگا رب کے نام پہ؟ یہ کھڑے ہیں اونٹ، جتنے تیرے دل کرے لے دا۔ اس نے کہا کیا معنی اس بات کا؟ کہنے لگا یار تجھے کیا بتاؤں، میں تو اندھا تھا، میں نے تو کبھی دنیا دیکھی نہیں تھی، پھر اس کریم نے فضل کیا تو مجھے بڑا کچھ دکھایا، میں کیا بتاؤں، میرا دل کر رہا ہے کہہ دوں کہ پھر اس نے کعبہ دکھایا، پھر اس نے روضہ رسول دکھایا، پھر اس نے ریاض الجنہ کے سجدے دکھائے، پھر اس نے اپنے محبوب کے دروازے کی رونقیں دکھائیں۔ اس نے بڑا کچھ دیا، اس نے بڑا نوازا۔ میرے پاس تو شاید میں بدکار پرانا خادم، کسے در ملی نہ ٹوئی، ایتے واصف یار نے نظر جو کی تھی، پھر واصف ہی ہوئی، یہ تو اس کا کرم ہوا۔ تو